اگر دل اللہ کے پاس ہے، اس کی یاد سے معمور ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر دل اس کی یاد سے خالی ہے تو پھر وہ مردہ ہے۔ یہی اللہ کی یاد ہے کہ جس سے اگر آدمی غافل ہو جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نقصان تو ہوتا نہیں، لیکن آدمی خود اپنے نفس کی بہتری سے، اپنے نفس کے مفاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ذرا اس پر آپ غور کریں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کو بھول گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ سے، اپنے رب سے غافل ہو کر آدمی خود اپنے نفس سے، اپنی بہتری سے، اپنی تخلیق سے، اپنے مقصد زندگی سے، ان سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس کی بہتری کی راہ ہے اس دنیا میں اللہ کی بندگی اور اس کی راہ میں جدوجہد کی راہ، اور آخرت میں اس کی رضا اور اس کی جنت کا انعام، ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ اس طریقے سے ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر ایک تاجر اپنے کاروبار کو فراموش کر دے تو گویا اس نے اپنا ہی پورا نقصان کیا، پوری تجارت گھاٹے میں گئی، نقصان اٹھایا، پورا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوا، اس کو بھول گیا، اس نے اللہ کے دیا ہوا سب سے بڑا سرمایہ وقت، وہ ساری قوتیں جو اس کو دی گئی ہیں ان کو ضائع کر دیا، ان سے اس کی جنت خریدنے کے بجائے اس نے اس کے بدلے اس کا غضب اور اس کی آگ جو ہے اس کو خرید لیا۔ دنیا کے اندر جو مارکے اللہ کی جہاد کی راہ میں دشمنوں سے پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں جو قرآن مجید نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم۔ اے ایمان لانے والے، اگر قتال میں بھی کسی گروہ سے سامنا درپیش ہو تو ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یہی فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ گویا کہ یہ وہ ذکر ہے جس سے ہر حال میں ہم کو اپنے دلوں کو معمور کرنا چاہیے، اپنی زبانوں پر اس کو جاری کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے اندر بھی اس کو ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب آپ شاید یہ پوچھیں گے کہ ذکر کے بارے میں تو ہم بہت کچھ سنتے آئے ہیں، کیا تسبیح اور حمد اور تکبیر اسی کا نام ذکر ہے؟ بلا شبہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ کی زبان سے اللہ کی حمد، زبان سے اللہ کی تسبیح، زبان سے اللہ کی کبریائی کا بیان، زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار یقیناً ذکر ہے، اور زبان کو اس ذکر کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں ذکر کا لفظ اس سے کہیں زیادہ وسیع معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے، اور ایک عالم کی الفاظ میں ذکر دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہر لمحے ہمارا جسم وہ کام کرے، ہمارے دل کے اندر وہ دھیان، خیال اور نیت ہو، اور ہمارے زبان کے اوپر وہ کلمات ہوں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اس کو محبوب ہیں۔ جب ہاتھ اور پاؤں وہ کام کر رہے ہیں جن سے اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جب دل کے اندر خیال لگا ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، اور جب زبان اس کی کبریائی اور اس کی حمد اور اس کی تسبیح اور اس کی الوہیت کا اقرار کر رہی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی ذکر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے کلمے کی آواز کو بلند کرنا، اللہ کے کلمے کو دوسروں تک پہنچانا، جو حق کے اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے اس کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہونا، یہ بھی وہ کام ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ مزمل میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں کو کھڑے ہو کر آدھی رات، اس سے کم، اس سے زیادہ قرآن پڑھنے کا، اس کی ترتیل کا حکم دیا تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ حالانکہ رات کی یہ ساری عبادت بھی تسبیح تھی، یہ بھی ذکر تھا، لیکن دن کے اندر مکے کی گلی گلی میں جو دعوت کا کام تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سبحا طویلا کے نام سے یاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا کہ دربار میں جاؤ، ایک بادشاہ، متکبر جبار بادشاہ کو رب کی بندگی کی طرف بلاؤ، مظلوم، بےکس، ضعیف بندوں کی آزادی کا مطالبہ کرو، تو فرمایا کہ ولا تنیا فی ذکری، دیکھو میری یاد میں ڈھیلے نہ پڑنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ کام بہت بھاری ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی، سینے کو کھول دے، ایک نائب عطا فرما،
کام کو ہم کر سکیں، اپنے کام کی تعبیر انہوں نے جن دو الفاظ سے کی وہ یہ تھے کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کو یاد کر سکیں۔ تو گویا قرآن مجید میں یہ ذکر اور تسبیح اسی دعوت جہاد کے کام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو سورہ البقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس منصب کے اوپر فائز کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کھڑی ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اس بات کی علامت کے طور پہ کہ اب اس قبلے کی طرف رخ کرنے والی امت اللہ کی طرف سے شہادت حق کے اس مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر پھر جہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں کہ خوف سے اور بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے آزمایا جائے گا، جس میں کہ صبر و نماز جو ہیں وہ تمہارے ہتھیار ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جس آیت کو لا کر جڑ دیا گیا وہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، مجھے یاد رکھو، جو میں نے احکام دیے ہیں ان کو یاد رکھو، جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، جو مشن تمہارے سپرد کیا ہے اس کو یاد رکھو، اس کو پورا کرو، تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس پر میرے شکر گزار بندے بنو، اس کا حق ادا کرو اور ناشکری کی کفر کے راستے کے اوپر نہ جاؤ۔ گویا ذکر وہ چیز ہو گئی جس کے اندر کی زبان بھی مشغول ہو، جس کے اندر کے ہاتھ اور پاؤں بھی مشغول ہوں، جس کے اندر دل کا دھیان بھی لگا رہے، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو مرغوب ہے، اس کو محبوب ہے، اس کو پسند ہے، اس کو خوش کرنے والی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر تو ذکر کی تعبیر جو ہے، ذکر کے معنی جو ہیں وہ نماز کے اوپر غور کر کے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نماز کا پورا مقصد ہی اللہ کی یاد کو زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے،